کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, پراگندہ بال, پھٹے پرانے کپڑے. آپ نے فرمایا کیا تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے جس سے تم اپنے کپڑوں کو درست کر لو, بالوں کو درست کر لو؟ نے فرمایا ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یحب ان یرا اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے جب کسی کو کوئی نعمت دی ہو تو وہ اس کے چال ڈھال اور آثار میں, لباس پوشاک میں وہ نعمت جھلکنی چاہیے. تو اس میں ہمارے نبی نے ہمیں اجازت دے دی کہ پیسہ ہے تو تمہارے اوپر بھی اس کا اثر, بولیں بھائی, نظر. ایسا نہ ہو کہ کروڑوں کی مالیت ہے اور سفر چنچی میں کر رہے ہو. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں, بہت پیسہ دیا. میرے پاس ایک زمانے میں تھی GTO 125 کاواساکی ہے, بڑی مشہور بائکوں کا ہمیں بڑا شوق رہا ہے. اب وہ میں افورڈ نہیں کر پاتا تھا اس وقت, میرے پاس اتنے بوتھ, پیٹرول اتنا تھا کہ وہ کھڑے ہو جاؤ تو وہ ٹنکی نہیں بھرتی تھی. تو ہمیں کھلنے لگا, بائک چھوڑنے کا دل نہیں چاہتا تھا. اس زمانے میں بائکوں پہ گیسیں لگ رہی تھیں, ٹھیک ہے نا. ہم چلے گئے اکبر روڈ, ہم نے کہا یار اس پہ گیس لگا دو نا, یہ افورڈ نہیں کر پا رہا. تو اس زمانے میں ایک ہمارے جاننے والے تاجر تھے, بہت اللہ نے نوازا تھا. غیبت اس لیے نہیں کہ کوئی جانتا تھوڑی ہے کس کی بات کر رہا ہوں. تو وہ ہونڈا 50 لائے گیس لگوانے کے لیے. 50 لائے کیا لگوانے کے لیے؟ گیس کے لیے. میں نے کہا دیکھیں یہ ایک تو مجھ پہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ میں 50 میں بھی لگاؤں تو شاید لوگ مان جائیں گے, آپ تو GTO پہ بھی نہیں لگاؤ. اور 50 جس کے بارے میں مشہور ہے کہ پیٹرول پمپ کے قریب سے لے کے چلے جاؤ تو وہ خوشبو سے ہی چلی جاتی ہے. تو مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ بھائی اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جب اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو تو وہ نعمت اس پہ نظر آنی چاہیے. عربی میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں کنجوس کے لیے, اردو میں تو کنجوسی کہتے ہیں نا. عربی میں کنجوسی کو ڈیفائن کرنے کے لیے 2 لفظ ہیں. ایک ہے بخیل, جو کامن اردو میں استعمال ہوتا ہے, بخیل آدمی ہے جس کو بخل کہا جاتا ہے. اور ایک ہے شحیح, شین اور بڑی ہے, پھر یا اور پھر بڑی ہے, حلوے والی ہے جسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. شحیح کہتے ہیں یہ کنجوسی کا سپرلیٹو ڈگری ہے. بخیل عربی میں کہتے ہیں وہ کنجوس جو دوسروں پہ خرچ کرتے ہوئے, جس کے پاس پیسہ ہو مگر دوسروں پہ خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہو, اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ بخیل. اور شحیح اس کو کہتے ہیں جس کمبخت کی اپنے اوپر خرچ کرتے ہوئے بھی, بولو بھائی, جان نکل. یہ کنجوسی کی سپرلیٹو ڈگری ہے کہ اتنا کچھ ہے, نہ کمبخت گاڑی صحیح رکھتا ہے, نہ گھر صحیح بناتا ہے, نہ کھاتا صحیح ہے. تو اسلام نے اس کو پسند نہیں کیا کہ آپ دولت رکھیں اور جھلکے نہ, آپ سے نظر نہ آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی نہیں ہے. تو یا تو اتنا بڑا ظرف ہو کہ رکھنا ہی نہیں ہے, تو اتنا بڑا ظرف تو مارکیٹ میں میرا خیال ہے شارٹ چل رہا ہے, اور ہمیں اجازت بھی نہیں ہے. بعض صحابہ کو نبی نے اجازت نہیں دی کہ سب کچھ صدقہ کر دو, فرمایا نہ, سب کچھ صدقہ کرنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے. تو آپ نے تجارت سے نیت کیا کرنی ہے؟ نیت ہے آخرت کی. یہ درخت جو ہم لگا رہے ہیں یہ کس لیے لگا رہے ہیں؟ آخرت کے لیے. زندہ رہے کھائیں گے, دوسروں کو بھی کھلائیں گے, مر گئے ہمارے بعد والے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. تو چونکہ اب اس میں آپ کی نیت آخرت ہے, تو جس کی یہ نیت میں آپ سچے ہیں یا نہیں ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے افحسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف زبانی دعوے قبول کر لیں گے, آزمائیں گے نہیں. تو اللہ فرماتے ہیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے. وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ, جس نے بھی دعویٰ کیا ہے ہم نے اسے آزمایا ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار آج سے مفتی صاحب میں نیت کرتا ہوں کہ میرا جو اتنا بڑا بزنس ہے کسی بھی چیز کا, یہ اب اللہ کے لیے ہے. لائف اسٹائل آپ کا جوں کا توں, ٹھیک ہے نا. تو اتنا کافی, بولے نا بھائی. اس سے یہ نہیں ہوگا کہ یہ ساری تجارت میں آپ کو دنیا میں بھی پیڑے کھانے کو, اب آخرت میں بھی آپ جنت الفردوس میں گھومنا شروع کر دیں اس فیکٹری کی وجہ سے. اتنا نہیں ہوگا. یہ نیت تو 2 منٹ میں کوئی بھی کر سکتا ہے نا بھائی. میں نیت کرتا ہوں اس لیے کہ یہ میرا بزنس آخرت کے لیے. نہ, یہ نیت کر کے پھر اس نیت پہ کچھ چیزیں مرتب ہوں گی. چونکہ اس میں آپ کا اصل مقصد ہے آخرت. مقصد کیا ہے؟ بولو بھائی, آخرت. اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں. آپ نے جانا ہے پشاور, ہدف آپ کا کیا ہے؟ بولو نا بھائی. کراچی سے آپ پشاور جا رہے ہیں, آپ کو 2 سے 3 دن کے اندر آپ نے وہاں ہر قیمت پہ پہنچنا ہے. درمیان میں جو سفر ہے اس سفر میں ہر پاگل سے پاگل بھی چاہتا ہے کہ یار یہ سفر جتنا اچھا گزر سکتا ہے اتنا گزرے. اگر کوئی آپ کو جہاز کا ٹکٹ دے رہا ہے فری میں تو آپ ٹرین میں جانے کی کوشش نہیں کرو, الا یہ کہ ٹرین ہی کو انجوائے کرنا چاہتے ہو آپ. کچھ لوگ ٹرین میں اس لیے جا رہے ہیں, ٹرین کا اپنا مزہ ہے. سنا تو ڈبو کے کھانے کا مزہ تھوڑا سا چٹکلا ہے بس درمیان میں. میری عادت ہے چٹکلے چھوڑتا نہیں ہوں میں. اپنا مزہ سے ایک چٹکلا درمیان میں آتا ہے. ایک آدمی کہیں رشتہ لینے کے لیے گیا, بس 5 منٹ کی بات رہ گئی ہے, یہ ختم کر دیتا ہوں میں. ایک آدمی کہیں رشتہ لینے کے لیے گیا تو
اچھا یہ جو ویڈیو میں سن رہے ہوں گے نا, انہوں نے یہ درجنوں دفعہ سن چکا ہے, تو یہ جو بعد میں یوٹیوب پہ سنیں گے ان کو بتا دوں جو مجمع بیٹھا ہوا یہ پہلی دفعہ سن رہا ہے, تو ان کی خاطر میں یہ سنا رہا ہوں. کہیں رشتہ لینے کے لیے گیا تو لڑکی کے ابا نے جو بنتے بنتے رہ جانے والے داماد سے جو ہے نا اس کے سامنے چائے رکھی, بسکٹ رکھ دیے, تو وہ بسکٹ کو چائے میں ڈبو کے اس نے کھانا شروع کر دی. لڑکی کے ابا کو یہ اسٹائل پسند نہیں آیا کہ بڑے لوگوں کا بسکٹ کھانے کا یہ طریقہ نہیں ہوتا. کیا دیہاتیوں کی طرح گواروں کی طرح پورا جو ہے نا کیک آدھا ٹوٹ کے گر بھی جاتا ہے بعض دفعہ اس میں, کیک رس اور وہ بسکٹ ڈبو کے کھا رہے ہیں. بالآخر انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے کہا کہ اسٹائل اس کی تو روایات ہی نہیں ہے, کوئی ایٹیٹیوڈ ہی نہیں ہے, کوئی روایات نہیں ہے. اس کو اندازہ ہو گیا کہ انکار کیوں ہوا ہے, میری اس حرکت کی وجہ سے ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو گھر سے باہر جب نکلنے لگا تو اپنے ہوتے ہوتے رہ جانے والے سسر کو کہتا ہے کہ مجھے بہت افسوس ہوا کہ آپ نے بیٹی کا رشتہ نہیں دیا, لیکن ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. وہ میں پھر بھی بولے بھائی نہیں چھوڑا, اور واقعی اپنا مزہ ہے. جن کو ڈبو کے کھانے کی عادت ہے وہ رشتہ ملے نہ ملے انہوں نے کیا کرنا ہے. تو یہ واقعہ جب میں نے سنا تو جو بھی کوئی مجھ سے مشورہ لیتا ہے نا, حضرت نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا ہوں تو کیا کروں, میں اس سے کہتا ہوں یار اگر ڈبو کے کھانے کی عادت ہے تو تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لینا, بعض دفعہ اس پہ رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. تو خیر کہاں بات چل رہی تھی, کیا واقعہ میں کوئی سنا رہا تھا. ہاں آپ نے جانا ہے, آپ کا ہدف ہے پشاور جانا ہے, میں نے تو اس میں آپ ہر طرح کی آرائشوں کی آسائشوں کی کوشش کرو گے. یار اگر جہاز کا ٹکٹ ملتا ہے آرام سے تو مجھے ٹرین میں جانے کی کیا ضرورت ہے, ٹھیک ہے نا. پھر اگر آپ ٹرین میں جا رہے ہو تو آپ بزنس کلاس لینے کی کوشش کرو گے, وہاں آپ چاہو گے ہر سہولت ملے, ٹھیک ہے نا. تو یہ وہ تمام سہولتیں ہیں جو آپ کے ہدف میں رکاوٹ نہیں بن رہی, بلکہ آپ کو اپنے ہدف کے اور قریب لے کے, جتنا سکون سے سفر ہوگا تو جس مقصد کے لیے پشاور جا رہے ہو وہ مقصد اور آسانی سے حل ہوگا. ورنہ ٹرین میں ہی آدھا ہو جاتا ہے نا آدمی. 50-50 بچپن میں ہم دیکھا کرتے تھے, اس میں ایک بڑا مزاحیہ سا وہ ہوتا تھا, بڑے سادہ سے مزاح ہوتے تھے. اس میں دکھایا کہ لاہور سے کراچی ٹرین آ رہی ہے. ٹرینیں اس زمانے میں آپ کو پتہ ہے کہ اتنا رلاتی تھیں, تو اس میں بتایا کہ لاہور میں کچھ بچے چڑھے, ان کا انٹرویو لیا گیا, کہاں جا رہے ہو, جی اسکول کی چھٹیاں کراچی گھومنے جا رہے ہیں. جب ٹرین کراچی پہنچی ہے تو بچے بڑے ہو چکے تھے. بچے کیا ہو چکے تھے, ان کی جو پینٹیں تھیں وہ چڑیاں بن چکی تھیں. یعنی ٹرین اتنی لیٹ ہوتی تھی کہ بچے کیا ہو گئے, بڑے ہو گئے, ان کی پینٹیں چڑیاں بن چکی ہیں. ایک بوڑھے نے جو ہے نا وہ ایک جوان بوڑھا ہو گیا تھا, تو بیچارہ کانپتے کانپتے کھڑکی سے باہر ہاتھ نکال کے اسٹیشن پہ کہتا ہے کراچی آ گیا. انہوں نے کہا آ گیا, بس یہ کہا اور بیچارہ مر گیا کہ بھائی میری زندگی ختم ہو گئی. تو اگر آپ اس قسم کی ٹرین میں جاؤ گے تو ظاہر ہے وہاں جا کے آپ جس کام کے لیے گئے تھے وہ تو نہیں ہو سکے گا نا. تو آپ ہر وہ چیز جو ہدف تک پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہے اس کو سائڈ پہ لگا دو گے, اور جو رکاوٹ نہیں بن رہی وہ تمام عیاشیاں آپ کرو گے, ٹرین میں بھی جہاز میں بھی. پیاس لگ رہی ہے پانی پیو گے, کولڈ ڈرنک کا دل چاہ رہا ہے آپ کولڈ ڈرنک پیو گے, چائے کا دل چاہ رہا ہے آپ چائے پیو گے, کیونکہ آپ سمجھتے ہو کہ بھائی یہ چیز میں اگر چائے, میرے سر میں درد ہو رہا ہے میں چائے نہیں پیتا تو اس سے کوئی پشاور جلدی تھوڑی پہنچ جاؤں گا, میں پی لو, نے کس نے منع کیا ہے. تو یاد رکھیں آپ کا ہدف اگر بزنس سے آخرت ہے اور آپ چاہتے ہو کہ قیامت میں پیغمبروں کے ساتھ آپ کا حشر ہو, مسلمان تاجروں کے ساتھ, ابو بکر, عمر, عثمان, علی رضی اللہ عنہم, امام ابو حنیفہ بھی تاجر تھے. امام ابو حنیفہ کے تو سمندر میں بحری جہاز چلا کرتے تھے تجارت کے. امام بخاری تاجر, عبداللہ بن مبارک تاجر, سارے جتنے محدثین بڑے سارے تاجر. تو آپ چاہتے ہیں ان کے ساتھ آپ کا حشر ہو, تو میرے بھائی ذرائع پہ سمجھوتا کرنا ہے, مقاصد پہ سمجھوتا نہیں کرنا. اگر آپ نے بزنس کیا اور اس میں آپ کو جھوٹ بول کر مال بیچنا پڑ رہا ہے تو یہ جھوٹ بول کے مال بیچنا آپ کی بزنس میں ترقی کا ذریعہ تو بنے گا, لیکن بزنس سے جو آپ نے نیت کی تھی آخرت, اس نیت میں کیا یہ بن رہا ہے, رکاوٹ بن رہا ہے. تو ایسی ارننگ جس میں آخرت ضائع ہو رہی ہے اس ارننگ کی طرف آپ نے قدم نہیں بڑھا. آپ شراب کا بزنس نہیں کر سکتے, آپ سود کا بزنس نہیں کر سکتے, جھوٹ بول کے مال بولے نا بھائی نہیں بیچ سکتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ لیٹے ہوئے اور آپ غضب سے بیٹھ گئے. آپ نے فرمایا ثلاث لا یکلمہم اللہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولا ینظر الیہم ولہم عذاب علیم. 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف اللہ قیامت میں رحمت کی نظر بھی اٹھا کے نہیں دیکھے گا, ان کے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا, ان کے لیے دردناک عذاب ہے. 3 دفعہ آپ نے جملہ دہرایا تو حضرت ابو ذر غفاری بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ خابوا وخسروا من هم یا رسول اللہ, یہ لوگ تو بالکل ہی برباد ہو گئے, تباہ ہو گئے, یہ کون لوگ ہیں؟
تو ان میں آپ نے ایک اس شخص کا نام ذکر کیا, فرمایا المنفق سلعتہ بالحلف الکاذب, جو جھوٹی قسم اٹھا کے اپنا مال بیچتا ہے. کتنی بڑی وعید ہے بھائی. آج ٹوپی کرانے کو ایک کمال سمجھا جاتا ہے, چونا لگانا, ٹوپی کرانا, یہی اس مارکیٹ میں یہی الفاظ چل رہے ہیں نا, الو بنا دیا, چونا لگا دیا, ٹوپی کرا دی, یہی کچھ چل رہا ہے. تو آپ نے تجارت کے دوران جھوٹ بولو بھائی, نہیں بولو, اس سے ارننگ کم ہوگی, جتنی ہوگی اس میں برکت ہوگی. دیکھو برکت ایک الگ, یہ برکت کا انگلش میں ترجمہ نہیں ہے کیونکہ انگریز برکت کو مانتے نہیں ہیں. برکت کیا ہے؟ ایک آم کی گٹھلی زمین میں لگائی, لاکھوں آم پیدا ہو گئے حالانکہ نظر نہیں آ رہے تھے. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کے مالوں کو بڑھاتا ہے جیسے گندم کے ایک دانے سے 100 دانے پیدا ہوتے ہیں, ایسے اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. ایماندار تاجر کا جو مال میں برکت اس سپیڈ سے ہوتی ہے, اتنی سپیڈ سے مال میں برکت ہوتی ہے. تو پہلا آپ نے التزام کرنا ہے کہ تجارت میں جھوٹ بولو بھائی, نہیں بولو. رشوت دینا بعض صورتوں میں جائز ہے. کسٹم میں آپ کا مال پھنسا ہوا ہے, کسٹم کا جو آفیسر ہے وہ رشوت لیے بغیر مال کو کلیئر ہی نہیں کر رہا اور آپ حق پر ہیں, وہ زبردستی کر رہا ہے آپ کے ساتھ. تو میں اس لیے جائز چیزیں بھی بتا دیتا ہوں کہ لوگ پھر کہتے ہیں یار 100% اسلام کے مطابق تو بزنس پھر ہمارے لیے ممکن ہے ہی نہیں. اب اگر کنٹینر آپ کا پھنسا ہوا ہے پورٹ پہ, کسٹم والے کہہ رہے ہیں کہ پیسے دو تو چھوڑیں گے, آپ کہہ رہے ہیں رشوت دینا حرام ہے, لینا بھی حرام ہے, تو اس کا مطلب پھر ظاہر ہے آپ کو یہ بزنس چھوڑنا ہی پڑے گا نا, وہ تو وہیں رہے گا قیامت تک, وہ ایلفی سے چپکا کے چلے جائیں گے. تو رشوت کا اصول یاد رکھیں. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کچھ چیزیں لوگ ناجائز سمجھ رہے ہوتے ہیں, حقیقت میں اس کی گنجائش ہوتی ہے, تو وہ علماء سے آپ نے پوچھنا ہے کہ اس کی شرعاً کتنی گنجائش ہے کتنی نہیں. رشوت دینا بھی حرام ہے, لینا بھی حرام, لیکن جب دینے والے کا مقصد کسی کا حق ضائع کرنا, اور لینا تو ہر صورت میں حرام ہے, تو جب آپ کا مقصد کسی کا حق ضائع کرنا نہیں ہے بلکہ اپنا حق لینا ہے جو بالکل جائز حق ہے, تو پھر علماء کہتے ہیں کہ لینے والے کو گناہ ملے گا, دینے والے کو گناہ نہیں ملے گا. سمجھ میں آ رہی ہے آپ؟ تو پھر ایسی مجبوری میں علماء بھی کہتے ہیں بھائی اس میں وہ تو اس کا قصور ہے نا, وہ آپ کا جائز حق بھی آپ کو نہیں دے رہا. لوگ ہم سے مسئلہ پوچھتے ہیں, یار گورنمنٹ میں میری جاب مل گئی ہے, میں اور امتحان پاس کر کے میرٹ کی بیس پہ میں گیا ہوں, وہاں صرف رشوت کی بیس پہ کسی نااہل کو لا کے بٹھایا جا رہا ہے, تو کیا ہمارے رشوت دینا جائز ہے؟ میں کہتا ہوں یار آپ کا جائز حق ہے, آپ اس کے اہل ہیں. وہ رشوت دے کے ایک نااہل آدمی کے آ جائے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ کتے کے منہ میں ہڈی ڈال لی ہے نا, ٹھیک ہے نا, وہ چپ ہو جائے گا, تو آپ دے کے اپنا جائز حق وصول کر سکتے ہیں. تو اس لیے علماء سے پوچھا کریں کہ اس میں جو ہے نا کافی چیزوں میں تفصیل ہوتی ہے. تو پہلا کام کیا کرنا ہے بھائی؟ جھوٹ بولے نا بھائی, نہیں دینا.